بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ اللہب اس کا پارٹ 3 تیسرا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آج آیت نمبر 4 اور 5 یعنی اس کو سورت کو کمپلیٹ کریں گے، آخری 2 آیات پڑھیں گے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان 2 آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوں گے، تاکہ آپ ان سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو سمجھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ 5 سے 7 منٹ نکال کر اگر آپ 24 گھنٹے میں سے نکال لیں، چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو بہرحال آج کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، واو زبر میم وم، را زبر را، وم را۔ واو کے اوپر شد ہے، یہ اس صورت میں شد پڑھی جائے گی جب ہم پچھلی آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو پڑھیں، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لا ہا، با دو زیر وا بیوں، لاہا بیوں، واو زبر میم وم، لاہا بیوں وم۔ لیکن کیونکہ پچھلے پارٹ کے اندر ہم نے یہاں پر وقف کر لیا تھا اور آیت یہاں پر ختم کر دی تھی، اس وجہ سے یہاں پر صرف پھر واو کے اوپر جو زبر ہے اسی کو پڑھا جائے گا، شد کو پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ شد اس صورت میں پڑھی جائے گی جب ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ آیت پوری ہونے تک دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا کہ اگر ملا کر پڑھیں تو کیسے پڑھنا ہے، الگ سے پڑھیں تو کیسے پڑھنا ہے۔ واو زبر میم وم، را زبر را، وم را، حمزہ زبر آ، حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے زبر آنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی حرکت آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن جاتا ہے۔ خالی الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نیچے کچھ نہ ہو، جیسے یہ والا الف ہے، اور اس کو ایسے الف کو جو خالی ہوتا ہے اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا، اس وجہ سے واو کو ہم ڈائریکٹ ملا رہے ہیں میم کے ساتھ، کیونکہ میم ساکن ہے اور ساکن لفظ پچھلے لفظ کی ہیلپ چاہتا ہے۔ تا پیش تو، وامرأتو، ہا الٹا پیش ہو، وامرأتو ہو۔ یہاں پر آگے دیکھیں یہ توئیں لکھی ہوئی ہے اور یہ علامت ہے وقف کی، اگر یہاں پر آپ وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی پڑھیں گے۔ تو بہرحال وقف کی صورت میں وامرأتو، وامرأتو۔ اب پچھلی آیت سیصلی نارا ذات لہب وامرأتو، جب ملا کے پڑھیں گے یہاں پر غنہ کریں گے پھر، لیکن اگر یہاں وقف کر دیا لہب، پھر ہم اس کو پڑھیں گے وامرأتو، پھر آگے مرضی ہے ان کو بھی آگے ساتھ ملا کر پڑھیں، یہاں پر سانس توڑ دیں اور آگے الگ سے پڑھیں، دونوں صورتوں میں درست ہے۔ ہا زبر میم حم، میم زبر الف ما، حم ما، بلکہ ہا کو جب میم کے ساتھ ملیں گے یہاں پر غنہ کریں گے، ہا زبر میم حم، میم مشدد ہے، میم مشدد جہاں بھی آج اس پر غنہ ہوتا ہے، اور دوسرا پھر میم کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے الف ہے، الف مدہ ہے، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، جیسے یہاں پر ہے۔ ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم مشدد، اور مشدد لفظ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ ہا کو میم کے ساتھ اور دوسری مرتبہ میم کے اوپر زبر۔ دوسری بات، شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھتے ہیں، حما، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، حما، لام زبر لا، حمالا۔ تا کو ہم آگے جو اگلے پیج پر آیت آ رہی اس کے ساتھ ملائیں گے، تا زبر لام تل، حمالتل۔ بہرحال یہاں تک ہمارا لفظ ہو جائے گا وامرأتو حمالتل، اگر ملا کے پڑھیں وامرأتہ حمالتل۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں اگلے پیج کے اوپر، تو یہ آگے نیکسٹ آیت، تا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، تا زبر لام تل، حمالتل، حا زبر حا، طا زبر طا، حاطا، با دیر بی، حاطابی، طا کو موٹا کریں گے، حاطابی۔ آیت پوری ہوگی ہے، پوری آیت ہماری وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وقف کریں گے آیت پوری ہونے پر، آخری حرف با ہے، ہم اس کو ساکن کریں گے، جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی زیر ختم ہو جائے گی، ساکن جیسے یہ لام ساکن ہے اسی طرح یہ با بھی ساکن ہو جائے گی، کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، یہی اصول ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ زیر ختم ہو جائے گی، اور یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر قلقلہ کریں گے۔ 5 حروف ہوتے ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن، اگر آپ بآسانی ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، قطب جدن، یہ 5 حروف یاد کر لیں،
جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان کی آواز کو، ساکن حروف کی آواز کو، ان 5 حروف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. جیسے حاقب، اب اگر ہم یہاں پر وقف یہ قلقلہ نہ کریں تو ہم پڑھیں گے حاقب، با کی آواز کو وہیں روک دیں گے بس، لیکن قلقلہ کرنا ضروری ہے. حاقب ایت پوری ہوگی یہاں پر. اب ہماری پوری ایت ہوگی قلقلے کے ساتھ اور وقف کے ساتھ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فا زیر یا فی، جیم زیر یا جی، فی جی. اب یہاں پر دیکھیں ہم فا کو بھی لمبا کر رہے ہیں، جیم کو بھی لمبا کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے آگے یا ہے. اس کے آگے بھی، فا کے آگے بھی یا ہے اور جیم کے آگے بھی یا ہے، اور یہ دونوں یا مدہ ہیں. جیسے میں نے شروع کے اندر عرض کیا، پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ ایک الف مدہ ہوتا ہے، واو مدہ اور یا مدہ. تو الف مدہ کے بارے میں پچھلی آیت کے اندر آ چکا ہے. یہ یا مدہ ہے کہ ایسی یا ساکن، دیکھیں دونوں ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، فا کے نیچے بھی زیر اور جیم کے نیچے بھی زیر. تو یہ یا سے پچھلے لفظ ہیں، دونوں کے پچھلے لفظ پر زیر ہے، اسے یا مدہ بولتے ہیں. جہاں بھی آئے گی قرآن کے اندر اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے. فی جی، دال دیر دی، فی جی دی، ہا زبر الف ہا، یہ الف مدہ ہے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے. فی جی دی ہا، ہا زبر با، حب، یہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا یہاں پر، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. حب، لام دو پیش میم لم، حبلم، ہا لام کو میم کے ساتھ، کیونکہ میم ساکن ہے، مشدد ہے، تو شد والے لفظ کے ساتھ پچھلے لفظ کو ملانا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ اس لفظ کی شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے. تو گویا شد والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر غنہ بھی کریں گے. حبلم، میم مشدد ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. تو پھر آگے میم کو ہم ملائیں گے اگلی میم کے ساتھ، درمیان میں نون ساکن ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب پہلا لفظ ساکن اور دوسرا مشدد ہو تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیتے اور مشدد لفظ کو پڑھتے ہیں. اب ہم اس میم کو ڈائریکٹ اگلی میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کو ہم سکپ کر دیں گے درمیان سے. میم زیر میم، میم میم زبر ما، میم ما، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. حبلم میم ما، سین زبر سا، دال دو زیر دن، ماسا دن. پوری آیت ہو گئی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اب یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ 2 زیر ہے تنوین پر، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں، جہاں بھی آج غنہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی غنہ کر رہے ہیں جب بنا وقف کے ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے، دال کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے یہ یا ساکن ہے، یعنی یہ با ساکن، اسی طرح دال بھی ساکن ہو جائے گی، اس کی 2 زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے پھر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی، اور یہ وقف کی حالت میں ہم نے اس کو دال کو ساکن کرنا ہی ہے، تو اس کی 2 زیر ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر قلقلہ ہوگا پھر میم مسدن سے، میم مسد، فی جیدہا حبل من مسد. افا کو بھی لمبا کرنا ہے یا مدہ کی وجہ سے، جیم کو بھی لمبا کرنا ہے یا مدہ کی وجہ سے، ہا کو لمبا کرنا ہے الف مدہ کی وجہ سے، یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے، اور یہاں پر بھی قلقلہ کرنا ہے. پوری آیت فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ اللہب مکمل کر لی. امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.